اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 51۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے 15 تک 6 آیتیں موجود ہیں اور یہ تیسرا پارہ ہے۔ ان آیات کا ترجمہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اموال و اولاد کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول، جنہوں نے انکار کیا ہے ان سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے جو میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مومنین کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اور اس میں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت و نصیحت بھی ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات دنیا، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے یا چوپائے کھیتیاں سب مزین اور آراستہ کر دی گئی ہیں کہ یہی متاع دنیا ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ پیغمبر آپ کہہ دیں کہ کیا میں ان سب سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں عرض کیا کہ یہ سورہ آخرات کے حوالے سے، معاد کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، توحید کے حوالے سے۔ یہاں پر جو آیات ہیں وہ گویا معاد کے حوالے سے ہیں کہ کافرین کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ کافرین جو دنیا میں مثلا اموال اور اولاد، مال اور اولاد کے اوپر گویا بہت اکڑتے ہیں، یہ مال اور اولاد آخرت میں ان کے کام آنے والی نہیں ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے اور جہنم سے ان کا مال، ان کی اولاد ان کو بچا نہیں پائے گی، اور یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں پر جہنم کا ایندھن وقود النار کہہ کے خطاب کیا کہ ایک جگہ یہ مقام ہے کہ جہاں ان الذین کفروا، کافروں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے۔ بعض جگہ جہنم کے صفات جب بیان کیے ہیں تو وہاں بیان کیا گیا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ گویا جو لوگ وہاں پر بیان کیے گئے وہ یہی کافر ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور گویا جہنم یعنی پتھر اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہنم میں جس طریقے سے پتھر ڈالا جائے گا اسی طریقے سے کافر بھی جلا دیا جائے گا۔ یہاں پر جو کافروں کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا گیا کہ مال دنیا اور یہ جو اولاد ہے یہ سب دنیا ہی کے اندر تمہارے کام آ سکتے ہیں، آخرت میں یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، کہ سورہ معارج میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور آخرت میں اس کو عذاب کر دیا جائے گا اور گویا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کے اوپر عذاب کیا جائے اور عذاب میں گویا وہ مبتلا ہو جائے گا، تو انسان اس عذاب کی سختی سے بچنے کے لیے تمنا کرے گا کہ اس کی اولاد قربان ہو جائے لیکن وہ عذاب سے بچ جائے، اس کی بیوی قربان ہو جائے لیکن وہ عذاب سے بچ جائے، اس کا بھائی قربان ہو جائے وہ عذاب سے بچ جائے، اس کا خاندان قربان ہو جائے اور وہ عذاب سے بچ جائے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین کی ہر چیز فدیہ بن جائے لیکن وہ عذاب سے بچ جائے، یعنی آخرت میں جب انسان عذاب سے روبرو ہوگا تو دنیا کی کسی بھی چیز کو مد نظر نہیں رکھے گا، بلکہ ساری دنیا قربان ہو جائے اور وہ عذاب سے بچ جائے تو وہ اس کے لیے خوش ہو جائے گا اور اس کی تمنا کرے گا۔ اولاد کے حوالے سے سورہ آل عمران کی اسی سورہ کی 91 نمبر کی آیت میں، مال کے حوالے سے 91 نمبر کی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ
اس دن جب انسان عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا تو اگر زمین کے برابر سونا فدیہ کرنا چاہے تو بھی عذاب سے چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے. یعنی اگر آج انسان مثلاً راہ خدا میں خدا کے اوپر ایمان لے آئے اور مثلاً راہ خدا میں ایک ذرہ نیکی کرتا ہے تو یہ ذرہ نیکی 1 روپے کا صدقہ بھی وہاں کام آنے والا ہے. لیکن ایک مرتبہ انسان عذاب میں گرفتار ہو گیا تو زمین کے برابر سونا بھی عذاب کے مقابلے میں قبول فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا. راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنی برائیوں سے، کفر سے، شرک سے توبہ کر لے، خدا کی دشمنی مول نہ لے، رسول کی، انبیاء کی دشمنی مول نہ لے، اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی مول نہ لے، ورنہ اگر انسان گرفتار ہو گیا تو پھر بچنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد کی آیت میں مثال کے طور پر فرعون کا ذکر کیا گیا کہ فرعون کا عذاب اس دنیا میں بھی تھا، کہ اس دنیا میں فرعون کی اکڑ یہ تھی کہ اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس طاقت تھی، افراد تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب عذاب الہی آیا تو فرعون گڑ گڑا رہا تھا کہ پروردگار آج ہمیں بچا لے. پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، اب بچائیں گے نہیں، الیوم ننجیک ببدنک، مرو گے اور تمہارا بدن صرف باقی رہے گا، وہ بھی عبرت کے لیے پروردگار عالم نے باقی رکھا. یہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے والی جو قومیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور خدا کی نشانیوں کا انکار کیا، ان کا جو انجام ہوا، قوم سمود کا کیا انجام ہوا، قوم جناب ہود قوم عاد کا کیا انجام ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا کیا انجام ہوا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے. لہذا جو انجام ان کافروں کا ہوا ہے وہی انجام گویا پیغمبر کے زمانے میں کافروں کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور وہ خوشحال نہ رہیں کہ اگر عذاب سے محفوظ ہیں تو بہت زیادہ دن تک محفوظ نہیں رہیں گے. اس کے بعد 12 نمبر کی آیت ہے. اس آیت کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر میں کامیاب ہوئے تو بعض یہودیوں نے آ کر آپس میں بات کیا کہ پیغمبر کی جو علامتیں ہماری کتابوں میں بیان کی گئیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ پیغمبر مغلوب نہیں ہوگا، اور جنگ بدر میں پیغمبر فاتح ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور کافر مغلوب ہو گئے، پیغمبر غالب رہے، اس لیے یہ پیغمبر سچا ہے. یعنی پیغمبر کی وہ صداقت کی نشانی سمجھا اس کامیابی کو. لیکن بعد میں ان لوگوں نے آپس میں ٹال مٹول کرنے کے لیے یہ کہا کہ ایک جنگ سے کیا ہوتا ہے، لہٰذا ابھی دیکھنے دو آگے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مغلوب ہو جائے. یہاں تک کہ جنگ احد کا مارکہ ہوا، اور جنگ احد میں ایک ظاہری شکست مسلمانوں کو ملی، اور یہ مسلمانوں کی گویا بے ایمانی اور کم یعنی خدا کے اوپر توکل کم ہونے کا نتیجہ تھا. لیکن جیسے ہی جنگ احد کی وہ ایک ظاہری شکست دیکھی یہودیوں نے، فوراً یہودیوں نے کہا کہ نہیں، یہ نعوذ باللہ پیغمبر مغلوب ہو گیا، لہٰذا یہ سچے پیغمبر نہیں ہیں. اور اس کے بعد نہ صرف پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے بلکہ اور بھی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت اس حد تک کہ باقاعدہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ کر کفار اور مشرکین کے قبیلوں سے عہد و پیمان باندھنے لگے پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے، پیغمبر کی مخالفت کرنے کے لیے. اس گویا یہودیوں کی اس روش کے مقابلے میں پیغمبر کو یہ خطاب ہوا کہ قل للذین کفروا، ان لوگوں سے پیغمبر آپ کہہ دیجیے ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب بھی ہوگے اور اس کے بعد جہنم بھی جاؤ گے. یعنی اس دنیا میں بھی تم رسوا ہونے والے ہو مغلوب ہو کر، اور جہنم میں بھی جا کر عذاب کا مزہ چکھو گے کہ جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. اس کے بعد کیا ہے پھر سورہ جنگ بدر ہی کے حوالے سے ہے کہ یہ پروردگار عالم کی نشانی ہے اس جنگ میں کہ جب دو گروہ، دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے ٹکرا آئے اور جنگ شروع ہوئی، دونوں جنگ کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، تو پروردگار عالم نے اپنی نشانی اس طریقے سے وہاں ظاہر کی کہ جو کافر گروہ تھا وہ مومنوں کو 2 برابر دیکھ رہا تھا، اور مومن اس کے مقابلے میں جو کافر گروہ تھا اس کو ان کی تعداد سے کم دیکھ رہے تھے. یعنی بدر میں جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ جنگ بدر میں صرف مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور اس کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، اور ان مسلمانوں کے پاس 313 مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے اور 6 زرہ اور 8 تلوار. اتنے کم سامان جنگ کے ساتھ مسلمانوں نے
1000 کفار کا مقابلہ کیا کہ جو سب کے سب مثلا جانوروں کے ساتھ تھے، گھوڑے کے ساتھ تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، تلواریں تھیں، زرہیں تھیں، اور بہرحال یعنی ایک بڑا لشکر تھا ہی، لیکن مسلمانوں کو کی پروردگار عالم نے اس طریقے سے مدد کی، اور مسلمانوں کا توکل اور بھروسہ خدا کے اوپر اس طریقے سے تھا کہ پروردگار عالم نے انہیں فتح نصیب کی کہ 70 کفار کو مسلمانوں نے قتل کیا، ہلاک کیا، اور 70 کو اسیر بنایا، جبکہ مسلمانوں میں سے صرف اور صرف 22 لوگ شہید ہوئے اور گویا راہ خدا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے ان کو فتح اور کامیابی نصیب کی، اور پروردگار عالم جس کو بھی چاہتا ہے اس طریقے سے فتح اور کامیابی نصیب کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت دنیا کے ان چیزوں کے حوالے سے ہے کہ جو انسانی زندگی کے لیے زینت ہے، اور جن چیزوں کا تذکرہ بھی یہاں کیا گیا ہے وہ سب دنیا کی حد تک بہت اچھے ہیں، یعنی انسان کی دنیا کے لیے زینت بھی ہیں، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، ان کا ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کن چیزوں کو زینت قرار دیا گیا؟ حب الشہوات من النساء، ایک عورتوں کو زینت قرار دیا گیا دنیاوی زندگی کی، اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، سونا چاندی اور بہت سارا مال یعنی مال دنیا، یہ انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، اچھے قسم کے گھوڑے، تر و تازہ گھوڑے، یہ انسانی زندگی کے لیے زینت ہیں، جانور یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں، اور کھیت اور باغات یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں۔ لہٰذا ان کا ہونا انسان کے پاس کوئی برائی نہیں ہے اس میں، بس یہ ہے کہ انسان ان سے اس قدر وابستہ نہ ہو کہ آخرت کے امور سے غافل ہو جائے ان کی وجہ سے، یعنی آخرت اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں کو دنیاوی زندگی کی زینت قرار دینے کے بعد پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اس کو اپنا ٹھکانہ نہ سمجھ لینا، یہ تمہارے پاس باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ ساری اچھائی رکھنے کے باوجود اس کی مشکل یہ ہے کہ یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن پروردگار عالم کے پاس تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے ندبہ میں یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ اخترت لهم جزیل ما عندك من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال، پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ نعمتیں اختیار کی کہ جو مقیم یعنی باقی رہنے والی ہیں، اور ان کے اندر لا زوال ولا اضمحلال، یعنی ان کے اندر نہ زوال ہے نہ اضمحلال، یعنی نہ وہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ گویا مزمحل اور کمزور اور ضعیف ہونے والی ہیں۔ لہذا اسی حسن المآب کی ایک اور وضاحت اس کے بعد کی آیت میں کہ پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم اس سے بہتر کی خبر دیں، یعنی یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے زینت ہیں، لیکن اس سے بہتر بھی بتائیں تمہارے لیے کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کو پروردگار عالم جنت عطا کرے گا، اور یہ جنت ایسی ہوگی کہ جس میں نہریں جاری ہوں گی، یہ باغات ہوں گے، باغات میں نہریں جاری ہوں گی، اور اس جنت میں انسان ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی دنیا کی جو نعمتیں یہ سب زائل ہونے والی تھی، ختم ہونے والی تھیں، اور یہاں پر انسان کو جو نعمتیں ملیں گی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا میں حب الشہوات من النساء، عورتوں سے محبت اور عورتوں سے لگاؤ کو اللہ نے زینت قرار دیا، یہاں پر پروردگار عالم نے ازواج مطہرہ، اس سے پاکیزہ عورتیں اور اس سے پاکیزہ گویا ازواج کا انتظام جنت میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز دنیا میں یعنی گارنٹی نہیں ہے وہ یہ کہ رضوان الہی اور پروردگار عالم کے خوشنودی مل جائے، یہ بہرحال آخرت یعنی انسان کے عمر کے آخری حصے تک گویا اس بات کی گارنٹی نہیں رہتی، لہذا ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے مرتے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے خدا ناراض ہو جائے۔ لہذا خدا کی خوشنودی دنیا میں بہرحال یعنی گارنٹیڈ نہیں ہے، لیکن یہاں پر پروردگار عالم کی یعنی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ خدا کی خوشنودی ہے کہ جو جنت میں ملنے والی ہے۔
جنت میں ازواج مطہر کے ساتھ رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی ملے گی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں سے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، زیادہ بصیرت رکھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بندے کو کیا چاہیے پروردگار عالم بہتر جانتا ہے، لہذا جنت میں جو کچھ بھی دے گا وہ بندے کی ضرورت اور ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی۔ اور کہیں پر روایات میں یہ بھی جملہ پایا جاتا ہے کہ رضا اور فوق رضا، یعنی جس سے انسان راضی ہو جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم جنت میں عطا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔